ابیرہ، تمہیں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق پیسے مل جائیں گے، مگر میری ایک شرط ہے۔ ابیرہ اس وقت اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کیونکہ اس کا غریب شوہر شمریز، جس سے اس نے پسند کی شادی کی تھی، اس وقت ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، تو وہ آج 1 سال بعد اپنی انا بھولے اپنے باپ کے پاس آئی تھی۔ تمہیں اپنے شوہر کے ٹھیک ہوتے ہی اس سے طلاق لینی ہوگی۔ ابیرہ کے سوال پر اس کے باپ کے جواب نے اسے ششدر کر دیا تھا اور وہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ ابیرہ عالم شہر کے ایک بڑے سے شاپنگ مال سے گفٹ پیک پکڑے کافی تیزی سے باہر نکلتی پارکنگ سائٹ پر آئی تھی۔ یہاں اس کی گاڑی موجود تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجلت تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بہت قریبی دوست کی آج سالگرہ تھی اور وہ اسی کے لیے گفٹ پسند کرنے میں کافی وقت ضائع کر چکی تھی۔ اب اسے جلد از جلد تیار ہوتے اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں پہنچنا تھا، ورنہ اس کی دوست ناراض ہو جاتی۔ ابیرہ بہت زیادہ رش کی وجہ سے گاڑی بڑی مشکل سے نکال پا رہی تھی، مگر اس کی لاپرواہی کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے گاڑی کا اسٹیئرنگ سنبھالے ساتھ میں مسلسل اپنے فون پر بھی مصروف تھی۔ یہاں وقتاً فوقتاً اس کی دوستوں کے میسج آ رہے تھے اور پھر ابیرہ عالم کی غلطی یا پھر لاپرواہی کا نتیجہ اس وقت نکل آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار ابیرہ عالم کی گاڑی سے آ ٹکرایا تو ایک زوردار دھچکے سے نہ صرف ابیرہ کے ہاتھ سے فون نیچے جا گرا بلکہ اس کے حواس بھی کچھ دیر کے لیے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ پل بعد ابیرہ نے خود کو کوستے بڑبڑاتے ہوئے اپنے بالوں کو جکڑا اور پھر اس نے چہرے پر بلا کی معصومیت سجائے ونڈو سے چہرہ نکالے اپنی گاڑی کی زد میں آنے والے وجود اور چیز کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور پھر اسے موٹر سائیکل کے ساتھ اس کا مالک بھی زمین بوس نظر آیا تو وہ مزید خوفزدہ ہوتی حواس باختہ چہرے کے ساتھ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اپنی گاڑی کے ارد گرد جمع ہوتے ہجوم کو دیکھ کر ابیرہ کی جان مزید مشکل میں پڑنے لگی تھی۔ ہر کوئی ابیرہ کو باتیں سنانے میں لگا تھا جس پر وہ لب پھیچے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت خود کھڑا ہوتا اپنا موٹر سائیکل بھی سیدھا کر رہا تھا۔ کسی نے اس کی مدد کرنے کی زحمت نہیں کی تھی سوائے زبانی کلامی ہمدردی کے، کوئی آگے نہیں بڑھا تھا۔ یہ لمحہ شور اور ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید ابیرہ عالم کی چپ سب کو زیادہ بولنے کا بڑھاوا دے رہی تھی۔ اس صورتحال میں مضحکہ خیز یہ تھا کہ جو دونوں اس حادثے کا شکار ہوئے تھے وہ چپ سادھے ہوئے تھے۔ موٹر سائیکل سوار شمریز حسن تھا جو خود کو سنبھالتا جیسی غصے بھری تاثرات کے ساتھ چہرہ اوپر اٹھائے اپنے قریب ابیرہ عالم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے اڑتی اوائیاں شمریز حسن کو سختی سے جبڑے پھینچنے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ابیرہ کو کوئی سخت سز سنانے کا ارادہ ملتوی کرتا وہ نفی میں سر جھٹکتا آگے بڑھا تو ایک ٹانگ میں شدید تکلیف کا احساس جاگا۔ اس کی قسمت ہی خراب تھی تو وہ کیا ہی کسی کو کہتا۔ اس وقت بھی اس سخت پریشانی کے عالم میں گھر واپس جا رہا تھا کہ مزید اپنا اور اپنی اکلوتی اور لاڈلی بائک کا بھی نقصان کروا بیٹھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی چوٹ لگ گئی اور آپ کی بائک بھی ڈیمیج ہو گئی۔ ابیرہ کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ اس شخص کی خاموشی ابیرہ کو اور زیادہ گلٹ میں ڈال رہی تھی۔ آئے ہائے، کیسی بے حس لڑکی ہے، اتنی بڑی گاڑی کی مالک ہے مگر دل کی اتنی ہی چھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس بیچاری کی کوئی مالی مدد ہی کر دے تاکہ وہ اپنی مرہم پٹی اور بائک کی ٹھیک کروا لے۔ اس بھیڑ میں سے ایک زوردار آواز گونجی تو ابیرہ کے ساتھ شمریز نے بھی چونک کر اس جانب دیکھا تھا۔ شمریز کی آنکھوں میں ناگواری جبکہ ابیرہ مزید شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے کندھے سے لٹکے چھوٹے سے بیگ کو کھولتی ہاتھ میں جتنے پیسے آئے باہر نکال کر شمریز کی طرف بڑھا گئی تو شمریز نے حیرانگی سے ان 5,000 کے نوٹوں کو تعداد اور پھر دریا دلی کی مالک امیر کبیر حسینہ کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر امیری کا غرور کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ سب کی ہمدردی کا بہت شکریہ، مہربانی کر کے اب تشریف لے جائیں یہاں سے۔ شمریز نے پیسوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کے بجائے وہاں اکٹھے ہوئے مجمع کو وہاں سے ہٹانے کے ارادے سے کہا تھا۔ شمریز بیزاری اور کوفت بھرے لہجے میں تھا تو سب ہی منہ بناتے وہاں سے ہٹنے لگے تھے۔ آرام محترمہ، ان پیسوں کو سنبھال کر رکھے اپنے پاس، بس میرا مشورہ مان لیں کہ ان بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر باہر سڑک پر چلتی ہمارے جیسے غریب عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھنے کے بجائے اپنے جیسا انسانی سمجھیں اور اپنی لاپرواہی کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ ہم مصیبت میں مبتلا نہ ہوں۔ شمریز جلے کٹیا انداز میں کہتے ہوئے اسی طرح
درد کرتی ٹانگ کے ساتھ اپنی بائک کو دھکیلتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ابیرہ اپنے پیسوں کو مٹھی میں دباتی گردن موڑے شبریز کی پشت کو بے رحمی کے عالم میں دیکھتی چلی گئی تھی۔ وہ خوب بھروسہ جوان چوٹ لگوانے اور بائک کے نقصان کے بعد بھی ابیرہ سے بدتمیزی یا پھر اس پر غصہ کر کے نہیں گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ابیرہ ایک سکون بھری سانس خارج کرتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر اس سارے معاملے میں اتنی آسانی سے نکل آنے پر شکر کرتی گاڑی وہاں سے لے کر گئی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا مگر ابیرہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، جس کی وجہ شمریز تھا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کا ایک عمل ابیرہ کی یادداشت میں قید ہو چکا تھا، اور جب ہی ابیرہ کو شمریز کا درد برداشت کرنے کے لیے اپنے لبوں کا بھیجنا یاد آیا تو وہ بے کلی کے عالم میں بستر سے اترتی کھڑکی کھول گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ ہاسپٹل گیا ہوگا کہ نہیں۔ ابیرہ نے خود کلامی کی۔ مجھے اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے جانا کی آفر کرنی چاہیے تھی۔ کتنی پاگل ہوں میں بھی۔ بیچاری کی بائک بھی شاید خراب ہو گئی تھی، وہ گھر تک کیسے پہنچا ہوگا؟ ابیرہ خود سے مخاطب سخت بے چینی کے عالم میں تھی۔ وہیں اپنے چھوٹے سے گھر کے بیڈ روم میں لیٹا شمریز اپنی چوٹوں پر مرہم لگاتا نہ چاہتے ہوئے بھی ابیرہ کو سوچ رہا تھا۔ وہ لڑکی امیر بھی تھی اور اس بڑی سی گاڑی کی مالک بھی، جس کے باوجود اس لڑکی کا ڈرنا اور معصومیت سے اس سے سوری کرنا، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنا عمل شمریز کو کافی بھلا گیا تھا، ورنہ ان امیروں کی اکڑ اور غرور سے وہ بخوبی واقف تھا۔ اس رات وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان لوگ ایک دوسرے کو سوچتے سوچتے ہی نیند کی وادیوں میں اترتے چلے گئے تھے۔ اگلے دن ابیرہ کافی دیر سے جاگی تھی اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد وہ بور ہونے پر گھر سے گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کہاں جائے، اس لیے بلا مقصد ہی گاڑی ایک سڑک سے دوسری سڑک پر دوڑاتی وہ اس وقت چونکی جب وہ کل والے حادثے کے مقام پر آ پہنچی۔ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ ابیرہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور کچھ بھی سمجھ نہ پاتے وہ اعتراف میں نظر دوڑاتے گاڑی آگے بڑھا گئی تھی۔ ابیرہ چونکہ یہ وقت اپنی دوستوں کے ساتھ گزارتی تھی، اس لیے وہ اپنے دل و دماغ میں پلتی الجھن کو جھٹکتے ہوئے پھر سے اپنے معمول میں واپس آنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر ابیرہ عالم لاکھ چاہ کر بھی اپنے پہلے جیسی بے فکری کی روح میں ڈھل نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دل کا ایک کونا اداسی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کی ذرا سی خاموشی کو بھی اس کی دوست رمنا نے چانچ لیا تھا، اور جب اس نے وجہ جاننی چاہی تو ابیرہ جھٹ اپنے دل کا بوجھ اس کے سامنے آیا کرتی تھی۔ اس کی ایک دو اور دوست بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ تم نے کسی کو اپنی گاڑی دی، ماری اور چوٹ بھی لگی، مگر پھر بھی تم پر غصے سے چیخنے چلانے کے بجائے وہ جینٹل مین بڑے سبہاؤ سے بس چند ایک طرز کردہ وہاں سے چلا گیا، اور تو اور تمہارے دیے پیسے بھی نہیں پکڑے۔ واہ، کیا آج بھی اتنے اچھے لڑکے ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں؟ رمنا تو شمریز کو بغیر دیکھی اس سے متاثر ہو رہی تھی۔ اسے ہماری سوسائٹی کے لڑکوں سے کمپیئر نہیں کرو یار، وہ تو ایک ہینڈسم لڑکا تھا، جبکہ ہمارے یہاں اب اکثر لڑکوں کو لڑکیاں بننے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ ابیرہ نے فوراً ایک ناگواری کے ساتھ رمنا کی تصحیح کی تو وہ رمنا نے ایک آبرو جھکائی بغور اپنی دوست کے مزاج جانچنے کی کوشش کی تھی۔ خیر ہے ابیرہ عالم، آج اپنے منہ سے ایک لڑکی کی تعریف کر رہی ہے، کہیں یہ لڑکا وہی تو نہیں جسے دیکھ کے تمہاری دل کی گھنٹی بج گئی ہے؟ اس کی ایک اور دوست نے تو جھٹ پلجھڑی چھوڑی بھی تھی، تو اس کی بات پر ابیرہ عالم نے چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا، اور پھر اچانک سے یہی سوال اس کی سب دوستوں کی زبان سے ہوتا خود اس کے اندر بھی اٹھنے لگا تھا، تو وہ سانس رک گئی تھی، اور پھر وہ خود کو اس عجیب سے حساس سے باہر نکالنے کے لیے وہ موڈ خراب کیے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر کسی کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی۔ پھر 10 دن گزر گئے مگر ابیرہ عالم کی دنیا میں کوئی طغیانی طوفان کا روپ دہاڑتی اس کا سکون درہم بھرم کر گئی تھی۔ ابیرہ عالم کی آنکھوں اس لڑکے کو ہر چہرے میں تلاشنے لگی تھی، جس نے لاکھ خود کو سمجھانے کی کوشش کی مگر دل اپنی ضد پر اڑ چکا تھا۔ ایک دن ابیرہ عالم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وقت اکیلے گزارنے کے لیے اپنے پسندیدہ مشغلے لانگ ڈرائیونگ پر نکلی ہی تھی۔ اس کی نظر ایک چہرے پر ٹھہری اور پھر وہ کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ اس وقت بھولی تھی کہ وہ گاڑی چلا رہی ہے، مگر گاڑی کو لگنے والا جھٹکا اسے ہوش دلانے کا سبب بنا تو وہ جلدی سے گاڑی کو بریک لگاتے کسی بڑے حادثے سے بچی تھی۔ آج اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ مسکراہٹ جھلکی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر بے چینی بھرے تاثرات ترانے لگے کیونکہ اس کا مطلوبہ چہرہ اب دور جانے لگا تھا۔
ون وے روڈ تھی جس کے ایک طرف ابیرا اور دوسری طرف بائک والا لڑکا تھا جو پہلے بائک روکے کھڑا تھا مگر اب آگے بڑھ رہا تھا، اور تب ابیرا عالم نے گاڑی کو آج پہلی بار فل سپیڈ پر چھوڑے ایک ٹرن لیتی اس لڑکی کے تعاقب میں جانے لگی تھی۔ پھر اس دن جیسے ایک دل فریب سا مشغلہ ابیرا کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ اس دن رات گئے تک بغیر کسی طرف دھیان رہے بس یہاں وہ لڑکا جا رہا تھا، وہاں اس کے پیچھے گئی تھی، اور جب وہ لڑکا ایک چھوٹی سی کالونی میں داخل ہوا، کچھ فاصلے پر موجود اپنے گھر کے سامنے رکا، تو ابیرا عالم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا کہ آج وہ نہ صرف وہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھ چکی ہے بلکہ اس کے گھر بھی دیکھ چکی ہے۔ ابیرا اپنی گاڑی روکے سکون سے سیٹ سے ٹیک لگائے سینے پر بازو باندھے بیٹھی تھی جب اسے وہ لڑکا گھر کے اندر داخل ہونے کے بجائے پیدل واپس پلٹتے ہوئے نظر آیا تو وہ جزبزی ہوتی جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا وہ سمجھ چکا تھا کہ ابیرا اس کا پیچھا کر رہی ہے؟ ابیرا بھوکلاہٹ کا شکار ہوئی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کرے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھا دے یا پھر خود اعتمادی سے اس لڑکی کا سامنا کرے۔ ابیرا پہلے تو ایسے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی جیسے وہ کسی کے انتظار میں ہو، مگر جب وہ لڑکا واقعی میں نہ صرف اس کی گاڑی کے پاس آیا بلکہ وہ ونڈو پر ناک بھی کر گیا تو ابیرا نے گہری سانس بھرتے دروازے کا شیشہ نیچے کیا تھا۔ جی؟ ابیرا معصومیت سے انجان بنی سوالیہ نظروں سے بولی تھی۔ محترمہ خیریت، آپ کافی دیر سے میرا پیچھا کر رہی تھی، وجہ جان سکتا ہوں؟ شمریز سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو ابیرا خشک پڑتے لبوں کو تر کرتی گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی تھی۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں اب؟ اور معافی بھی مانگی تھی نا، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی۔ ابیرا نے ایک بھرپور نظر شمروز پر ڈالی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور البتہ اپنے کیے کی معافی آپ اس دن مانگ چکی تھی۔ شمریز کا چہرہ عجب تناؤ میں آنے لگا تھا کہ آج اس لڑکی کا شمریز کو نظر بھر کر دیکھنا شمریز کی دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا، اور یہ تبدیلی شمریز کو پسند نہیں آئی تھی، اس لیے چہرہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، بس یہی جاننا تھا مجھے، میں اب چلتی ہوں۔ ابیرا نے بخوبی شمریز کی ناپسندیدگی کو بھانپ لیا تھا کہ وہ بہت حساس لڑکی تھی، اس لیے مدھم سے لہجے میں بولتی ہوئی وہ واپس گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک نظر پیچھے موجود گھر اور پھر شمریز پر ڈالتی پھر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ شمریز اس وقت وہیں کھڑا رہا جب تک ابیرا وہاں سے چلی نہ گئی۔ یہ لڑکی شاید مجھ سے وقت گزاری کے چکروں میں تھی، پاگل، شمریز دل میں سوچتا گھر کی جانا بڑھ گیا تھا۔ شمریز اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کا باپ کافی سال پہلے اس کی ماں کو طلاق دے چکا تھا۔ شمریز کی ماں نے کافی محنت سے اسے پڑھایا اور اب کچھ ہی دن پہلے ایک جگہ اسے جاب ملی تھی جہاں سے ملنے والی تنخواہ زیادہ اچھی نہیں تھی تو زیادہ بری بھی نہیں تھی۔ اس نے ساری زندگی بہت صاف ستھری گزاری تھی تو اس لیے وہ اب بھی بس اپنے کام سے کام رکھتا محنت کر رہا تھا تاکہ اپنی ماں کو ایک اچھی زندگی دے سکے۔ وہیں ابیرا بھی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی مگر اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابیرا کا باپ بہت امیر تھا اور کئی جگہ پھیلے اپنے بزنس کو سنبھالنے کے چکروں میں وہ ابیرا کو بالکل بھول ہی بیٹھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابیرا محبت اور کسی اپنے کے وقت کو ترس رہی تھی۔ ابیرا نے بہت کوشش کی وہ اب دوبارہ اس لڑکی کے پیچھے نہیں جائے گی جس سے اس کی بے عزتی ہو، اس کی انا کو چوٹ لگے، لیکن اس کا دل کی روش پر چل رہا تھا۔ وہاں انا کہیں پس منظر چلی گئی تھی، اس لیے وہ بس 2 دن بعد ہی اس سڑک پر روزانہ رات کو شمریز کا انتظار کرنے لگی۔ یہاں سے وہ اپنے کام سے واپسی پر گزرتا تھا۔ شمریز نے اسے دیکھا ضرور لیکن وہ اب بغیر اسے روکے ٹوکے اجنبی بن کر گزر جایا کرتا تھا۔ لیکن جب ایک دن رات کے 10 بجے شمریز کی واپسی ہوئی تو وہ ابیرا کی گاڑی کو آج بھی اسی مقام پر کھڑا دیکھ کر غصے سے لب پھینچ کر رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا چاہتی تھی، اس کے گھر والے آخر اس سے اتنے بے خبر کیوں تھے؟ یہ سڑک شہر میں ایک سنسان سی جگہ پر تھی جس کے باوجود وہ لڑکی بغیر ڈرے وہاں موجود تھی۔ امیرہ جو کہ آج کافی دیر شمریز کے نہ آنے پر بجھے دل سے واپسی کا ارادہ رکھتی تھی لیکن اس کی گاڑی آج اسے دھوکہ دے گئی تھی۔ اس نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی مگر گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور پھر ہر طرف بڑھتا اندھیرا امیرہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ امیرہ نے گھر پر موجود ڈرائیور سے رابطہ کرنے کے لیے موبائل نکالا تو اس کی بیٹری بھی آخری سانسیں لے رہی تھی اور پھر موبائل پر سگنلز بھی موجود نہیں تھے۔ ابیرہ کو لگا اس کی آج قسمت ہی خراب چل رہی ہے۔ اس نے گاڑی سے نکلتے سڑک سے گزرتی اکا دکا گاڑیوں کو روکنے کے لیے ہاتھ ہلایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کوشش کے بعد ابیرہ اپنے دونوں بازو لپیٹے گاڑی سے ٹیک لگائے اداسی سے کھڑی ہوئی ہی تھی کہ ایک بائک کی مخصوص آواز اس کے کانوں میں پڑتے اس کے چہرے کو چمکا گئی تھی۔ وہ پھرتی سے سیدھی کھڑی ہوئی تھی
ابیرہ کی بے صبری سے آنکھیں قریب آتی بائک پر ٹکی تھی، مگر اس کی تیز روشنی سے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ بائک بھی زن سے اس کے پاس سے گزری تو وہ بھوکلاتے ہوئے بھاگی تھی۔ رکے رکے، سنیے پلیز، مجھے مدد چاہیے۔ ابیرہ زور زور سے چلائی تو کچھ ہی فاصلے پر شمریز بائک رک گیا تھا، مگر پیچھے آنے کی بجائے وہ وہیں رکا رہا۔ تو ابیرہ چلانے اور بھاگنے کی وجہ سے پھولتی سانسوں کے ساتھ اس کے پاس آئی تھی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میری مدد کر دیں۔ ابیرہ نے التجا کی تھی۔ مجھے گاڑی ٹھیک کرنے کا کوئی تجربہ نہیں، اور اگر سچ میں گاڑی خراب ہے تو آپ اپنے گھر اب تک کال کر سکتی تھی۔ شمریز کی نظریں مشکوک سی تھی کہ اسے یہ ابیرہ کا بہانہ ہی لگا تھا۔ قسم سے سچ مجھ پہ گاڑی میں خراب ہے اور میرے موبائل بیٹری نہ ہونے کی بدولت بند ہو چکا ہے۔ ابیرہ نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتے آخر میں کسی نالائق بچے کی طرح چہرہ جھکایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر معصوم کا تاثر ہنوز موجود تھا۔ شمریز کو اب اس پر غصے کے ساتھ اس کی فکر بھی ہونے لگی تھی کہ ایک لڑکی ذات کا اتنی رات میں یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں تھا۔ بائک پر بیٹھ جائیں گی؟ آخر کار کوئی اور چار نہ دیکھتے ہوئے شمریز نے پوچھا تو ابیرہ نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا، جس کو وہ پچھلے چند دن سے بس دیکھ پا رہی تھی۔ آج نہ صرف اس سے بات ہو پائی تھی بلکہ مزید وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ تو ابیرہ کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اپنی گاڑی کو لاک لگاتے بائک پر بیٹھنے سے پہلے اپنے دل میں پنپتا سوال ابیرہ کی زبان پر آیا تو شمریز نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اپنا نام بتا ہی دیا تھا۔ اوہ نائس نیم شمریز، اور میرا نام ابیرہ ہے۔ ابیرہ نے مسکراتے ہوئے اپنا نام بھی بتایا، جس پر شمریز چپ رہا۔ تو ابیرہ اناڑی پن سے بائک پر بڑی مشکل سے بیٹھی گئی تھی۔ تھوڑا ڈر لگا تو جھجکتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ شمریز کے کندھے پر رکھ دیا تھا تو شمریز نے چونکتے ذرا سی گردن موڑے اپنے کندھے پر موجود ابیرہ کے نازک سے ہاتھ کو دیکھا تھا۔ ابیرہ کا خیال کرتے دھیمی رفتار رکھے وہ ابیرہ کے بتائے پتے کی طرف چل دیا تھا اور پھر ایک پوش علاقے میں واقع ایک محل نما گھر کے سامنے بائک کھڑی کرتے شمریز کے چہرے پر سنجیدگی اور سرد پن تھوڑا بڑھ سا گیا تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کی اس بے راہ روی کے بارے میں جانتا ہو؟ آپ کو معلوم ہے ایک لڑکی کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے؟ آخر کیوں بیوقوفوں کی طرح یوں وقت گزاری کرتے مجھے پریشان کر رہی ہیں؟ شمریز نہ چاہتے ہوئے بھی سختی بھرے لہجے میں بول پڑا تھا۔ میرے گھر میں واقعی کوئی ایسا نہیں جو اس وقت بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا، اور دوسری بات میں وقت گزاری نہیں کری شمریز، میں ابیرہ دکھی دل سے بولتی آخر میں جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ میرے ساتھ ایک کپ چائے پئیں گے پلیز؟ ابیرہ پہلی بات کو وہیں چھوڑے دوسری بات شروع کر گئی تھی۔ نہیں مجھے جانا ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ شمریز نے انکار کرتے بائک سٹارٹ کرنی شروع کی تھی۔ اچھا تو پھر کل کہیں چائے کافی یا پھر کھانا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ابیرہ بڑی آس سے اسے دیکھ رہی تھی تو مجبوراً شمریز نے نہ جانے کیا سوچتے اسبات میں سر ہلاتے ابیرہ کو خوش کر دیا، اور پھر ابیرہ نے ایک پبلک پلیس کا نام بتاتے وقت بھی مقرر کیا اور گھر کے گیٹ کی جانب چل دی تو شمریز بھی پلٹ گیا تھا۔ ابیرہ آج بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سجے سنورے سراپے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج خاص طور پر مشرقی لباس کا انتخاب کیا تھا، چہرے پر نیوڈ سا میک اپ، بالوں کو کھلا چھوڑے کاموں میں جھولتے چمکتے ہوئے ایئر رنگز اسے کسی اپسرا کا روپ دے رہے تھے۔ ابیرہ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے اپنا بیگ لیے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ آج شمریز سے ملتی اپنے دل کی بات اسے کہہ دینے والی تھی۔ ابیرہ ہوٹل میں بیٹھی اب بے صبری سے شمریز کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن کی رفتار ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ شمریز آئے گا بھی یا نہیں، اور پھر اس کے اظہار پر وہ کیسا رد عمل دے گا، کیونکہ ابیرہ کو وہ تھوڑا کھڑوس مزاج کا لگا تھا، کہیں فٹ سے انکار نہ کر دے۔ یہ سوچتے ابیرہ کا دل دھڑکنا بھولا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی شمریز ہوٹل کے داخلی دروازے سے داخل ہوا تو ابیرہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس نے پرجوش ہوتے شمریز کو دیکھتے ہاتھ ہلاتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ آنکھوں کو جنبش دیتا آگے بڑھا تھا۔ شمریز نے ابیرہ کے مقابل بیٹھتے ہی ایک سرسری سی نظر ابیرہ پہ ڈالی تھی، لیکن آج اس کے روپ سروپ دیکھتے وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ وہ جو اس لڑکی کو اپنی بچکانہ حرکتوں سے باز رہنے کا احساس دلانے آیا تھا، اب ابیرہ کا اندرونی خوشی سے کھلکھلاتا چہرہ شمریز کو بری طرح متاثر کر گیا تھا۔ وہ نازک کاملی سی لڑکی آج شمریز کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی تھی، اور وہ جو آج اس سے سختی سے بات کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اب چاہ کر بھی کوئی ایسا لفظ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جس سے اس لڑکی کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹتی۔ ابیرہ نے شمریز کی چائے کافی کے بارے میں رائے جانتے چائے کا آرڈر دیا تھا۔
تھیٹر کی چائے سرو کرنے تک دونوں کے درمیان خاموشی تاری رہی تھی، اور اس دوران شمریز اپنے ڈگمگاتے ارادوں کو یکجا کرتے، خود کی بے اختیاری پر خود کو ڈھیر سارا ڈپٹتے، وہ گلا کھنکارتے ابیرہ کے چہرے کی طرف دیکھتے بغیر بات کا آغاز کر گیا۔ مس ابیرہ، میں نہیں جانتا کہ آپ کس سوچ کے تحت ہر اس جگہ پائی جاتی ہیں۔ یہاں میں موجود ہوں، مگر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ایک خاندانی لڑکی کو یہ سب بالکل زیب نہیں دیتا، تو پلیز اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے کسی اچھی کام پر فوکس کریں پلیز۔ شمریز نے چائے کے کپ کو گھورتے حتی الامکان اپنے لہجے اور الفاظ کو سخت ہونے سے روکا تھا۔ ابیرہ نے بہت دھیان سے اس کی بات سنی تھی، چہرہ کچھ پھیکا پڑا اور نظریں جھکی تھیں۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں شمریز، ساری زندگی بہت صاف ستھری گزاری ہے میں نے، مگر پتہ نہیں آپ میرے دل کو اس قدر پسند آئے کہ مجھے آپ میں اپنا لائف پارٹنر نظر آنے لگا۔ آپ کی نظر میں رہنے کے لیے میں غلط طریقہ اختیار کر گئی، مگر کوئی اور چارہ نہیں تھا تو کیا آپ… ابیرہ بہت سنبھلتے ہوئے بات کر رہی تھی، جب شمریز بیچ میں اس کی بات کاٹ گیا تو ابیرہ نے چونکتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جو سپاٹ تاثرات لیے ہوئے تھا۔ مس ابیرہ، آپ جس جگہ کھڑی ہیں وہیں سے قدم واپس لے لیں، کیونکہ میں نہیں جانتا آپ کو مجھ میں کیا پسند آ گیا، اور یہ لازماً وقتی پسندیدگی ہوگی، کیونکہ آپ شاید ہم دونوں کے درمیان سٹیٹس کا فرق بھول گئی ہیں۔ یہ ایک حقیقی زندگی ہے، یہاں بس پسندیدگی اور محبت سے گزارا نہیں چلتا، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ آپ میرے حالات کے ساتھ میرے ساتھ شاید ایک دن بھی چل نہیں پائیں گی، تو بروقت غلط جگہ کوشش کرنے کے بجائے صحیح جگہ کوشش کریں، اپنی زندگی سنوار لیں۔ مجھے امید ہے آپ میری بات کو سمجھ جائیں گی، اور شکریہ، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ شمریز اپنی بات مکمل کرتا کھڑا ہوا اور چائے کے پیسے ٹیبل پر دھرتا، جیسے ہی پلٹتے ہوئے اس نے ایک نظر ابیرہ پر ڈالی، اسے مرجھائے چہرے کے ساتھ ٹکٹکی باندھے خود کی طرف حسرت سے دیکھتے پا کر شمریز کا دل لمحہ بھر کو افسوس سے بھرا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹکتا اس ہوٹل سے نکلتا چلا گیا۔ مگر اس دن ابیرہ کی ان آنکھوں کا تاثر شمریز کی آنکھوں میں کھپ کر رہ گیا تھا، اور شمریز کا چین سکون بھی اس لمحے اس دعا دیتے اسے بے سکون کر گیا تھا۔ شمریز اپنے آفس میں کام میں مصروف تھا جب اس کی بجتے سیل نے اپنی طرف متوجہ کھینچی تھی، تو وہ بغیر نمبر دیکھے کال اوکے کرتا کان سے لگا گیا تھا۔ آگے سے ایک غیر شناسہ نسوانی گھبراہٹ زدہ آواز شمریز کی سماعتوں تک پہنچی تو حیران پریشان سا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شمریز، پلیز جلدی ہاسپٹل آ جائے، وہ آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ شمریز نے حیرانی کے عالم میں فون اسکرین کو اپنے سامنے کیا۔ ایک انجان نمبر اور انجان آواز کے باوجود شمریز نے کپکپاتی آواز میں ہاسپٹل کا نام پوچھا، اور پھر وہ بغیر رکے آفس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ تیز رفتاری سے بائک چلاتا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کا ڈر اس کے چہرے سے آیا تھا۔ وہ جیسے ہی ریسیپشن پہ پتہ کرواتا اپنی ماں تک پہنچا، وہاں پہلے سے ابیرہ عالم کی موجودگی سے بری طرح ٹھٹکا گئی تھی۔ تو کیا وہی اسے اس کی ماں کی طبیعت خرابی کی اطلاع دینے والی تھی؟ مگر وہ ان تک کیسے پہنچی؟ ایسے کئی سوالات شمریز کے دماغ تک پہنچے تھے، مگر فی الوقت وہ سب کچھ بھولے اپنی ماں کے بارے میں سوال کر گیا تھا۔ ابیرہ اسے اس کی والدہ کی طرف سے تھوڑا بے فکر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب وہاں ڈاکٹر چلا آیا تو شمریز جلدی سے اس کی طرف لپکا تھا۔ مسٹر شمریز، آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو بروقت آپ کی والدہ کو ہاسپٹل لے آئی، ورنہ ان کی طبیعت زیادہ بگاڑ کی طرف جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر کے منہ سے نکلتے الفاظ پر شمریز نے واقعی میں ممنون نگاہوں سے ابیرہ کی طرف دیکھا، جو اسے اپنا قرض دار بنا گئی تھی۔ ابیرہ شمریز سے آخری ملاقات پر کچھ دل برداشتہ تو ہوئی تھی، مگر پھر وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے شمریز کے گھر اور اس کی ماں تک رسائی حاصل کرتی پیچھے ہٹنے کے بجائے اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی تھی۔ ابیرہ، آپ گھر چلی جائیں، تھک گئی ہوں گی۔ شمریز اپنی ماں کی طرف سے کچھ مطمئن ہوتا ان کو سکون سے سویا ہوا دیکھ کر وہ ہاسپٹل روم سے باہر آیا تو ابیرہ کو ہلوس باہر کھڑا دیکھ کر بول گیا تھا، آپ بھی تو تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ ابیرہ نے اس کے چہرے کا ایک بغور جائزہ لیا تھا۔ چائے پیئیں گی یا پھر کھانا؟ آنٹی اب بہتر ہے، اور رات بھی ہو چکی ہے، تو کچھ کھا لیں تاکہ انرجی بحال رہے۔ ابیرہ نے فکر مندی سے اس کے سامنے تجویز رکھی۔ شمریز کی نظریں آج بار بار بھٹک کر اس کے ملی سے چہرے کا طواف کری تھی، یہاں پر بس معصومیت اور خالص پن چھلکتا تھا۔ نہیں، فی الحال مجھے بھوک نہیں ہے، اور ہاں، آپ کا بہت بہت شکریہ ابیرہ، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ شمریز نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا تھا، یہ کس قسم کا احسان نہیں ہے شمریز، دراصل مجھے آنٹی سے ایک ماں کی جیسی جو پیار اور محبت ملی ہے کہ مجھے ان میں اپنی ماں ہی نظر آنے لگی۔ ابیرہ نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے پر ڈالتے
کھوئی کھوئی سے انداز میں کہا، تو شمریز اس کے لہجے میں ایک حسرت سی محسوس کی تھی، مگر اگلی پل وہ جلدی سے پلٹ گئی تھی، شاید اپنی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو چھپانے کے لیے۔ شمریز نے اسے نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھا تھا۔ شمریز کو لگا وہ چلی گئی ہے تو وہ دیوار کے ساتھ موجود بینچ پر جا بیٹھا تھا۔ شمریز شمریز آنکھیں بند کیے دیوار سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ جب پھر سے اسے ابیرہ کی آواز کا گمان ہوا تو جھٹ آنکھیں کھل گیا تھا۔ وہ واقعی میں اس کے قریب موجود تھی، اس کے ہاتھوں میں چائے کے ڈسپوزیبل کپ اور کچھ سینڈوچ تھے۔ آپ گئی نہیں؟ شمریز نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، بس کچھ دیر بعد جا رہی ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گھر میں سوائے تنہائی کی کوئی میرا انتظار کرنے والا نہیں ہوتا، تو بس جو وقت ادھر ادھر گزر جائے وہی غنیمت ہے۔ امیرہ بینچ پر بیٹھی ہاتھ میں موجود چیزیں درمیان میں رکھ گئی تھی۔ کیوں؟ آپ اپنے گھر میں تنہا کیوں ہیں؟ شمریز بے ساختگی سے سوال کر گیا، جس پر امیرہ نے چوکنے پر وہ اپنی بے اختیاری پر لب بھیج گیا تھا۔ میری زندگی آپ سے تھوڑی ملتی جلتی ہی ہے، میری ماما نہیں ہے اور بابا کو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں۔ ابیرہ چند الفاظ میں اپنے بارے میں بتاتے خاموش ہو گئی، مگر اس وقت ان کے درمیان چھائی یہ خاموشی ہی ان کے دلوں پر ان کہے سے راز افشا کرنے لگی تھی۔ شمریز کو آج ابیرہ کی اپنے ارد گرد موجودگی بہت بھلی لگ رہی تھی، وہ بھی آج اس کی مشکل میں اکیلا نہیں تھا۔ ابیرہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوتی، شمریز کو کال ملا گئی تھی جو فوری اٹھا لی گئی تھی۔ شمریز، ابیرہ نے سسکتے میں اس کا نام لیا تو شمریز کا دل رکا تھا۔ ابیرہ، آپ رو رہی ہیں کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا ہو؟ کس وقت کہاں ہو؟ میں آؤں تمہارے پاس؟ شمریز کے ہر سوال سے اس کی پریشانی اور فکر جھلک رہی تھی، جس پر ابیرہ جو پہلے رو رہی تھی اب اس کے لبوں پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آنے لگی۔ وہ اب محبت کے سفر میں اکیلی نہیں رہی تھی، شمریز اس کے ہم قدم ہو چکا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ شمریز، بابا ہماری شادی کے لیے نہیں مان رہے، مگر انہوں نے میری ضد دیکھتے کہا کہ میں تم سے نکاح کرتے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ ابیرہ اب پھر سے افسردگی میں گھری تھی۔ اس کے بابا کو لگتا تھا کہ شمریز صرف دولت کی لالچ میں امیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ ابیرہ سے کہہ چکے تھے کہ جب وہ خالی ہاتھ شمریز کے ساتھ رخصت ہوگی تو وہ چند دن بعد ہی اسے چھوڑ دے گا۔ ان باتوں سے امیرہ کا دل تو دکھا تھا، مگر وہ اپنی محبت پر پورا یقین رکھتی تھی کہ شمریز ایسا نہیں ہے۔ اور پھر واقعی میں شمریز اسے تسلی دیتا اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا گیا تھا۔ شمریز نے امیرہ کے والد وجاہت عالم سے خود بات کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا غرور انہیں کچھ سمجھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ تو آخر پر شمریز ایک دن اپنی ماں اور چند ایک دوستوں کے ساتھ سادگی سے امیرہ کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے گیا تھا۔ وجاہت عالم امیرہ سے اس دن سے لا تعلقی اختیار کر گئے تھے، جس پر امیرہ کا رو رو کر برا حال تھا کہ وہ آج اپنی بڑی خوشی بھی ٹھیک سے محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ امیرہ کو شمریز کی امی اسے دلاسا دیتی شمریز کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ جب شمریز کمرے میں داخل ہوا تو امیرہ کی آنکھیں اب بھی ہلکی نم تھیں۔ شمریز اس کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ پکڑے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر گیا تو امیرہ نے آنسوں کی نمی کو پلک جھپکتے اندر اتارنے کی کوشش کی تھی۔ کیوں خود کو اتنا نڈھال کر رہی ہو؟ کہیں ہمارے درمیان بنے رشتے پر گرل کا شکار تو نہیں ہو گئی؟ شمریز کے الفاظ پر امیرہ نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا نہیں ہے شمریز، یہ رشتہ تو میرا دل کی گہرائیوں سے جڑا ہے۔ امیرہ نے جواباً شمریز کے ہاتھوں کو جکڑتے کہا تو شمریز نے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلائے اسے خود سے لگایا تھا۔ تو بس ابھی فی الوقت اس وقت کی خوشی کو بھی دل سے محسوس کرو، اور یوں دکھی ہو کر مجھے یہ احساس نہ دلاؤ کہ کہیں میں تمہیں حاصل کرنے میں خود غرض ہو گیا۔ شمریز اس کے گرد مضبوط حصار باندھے گویا ہوا تھا۔ ابیر نے اس کے سینے پر رکھا چہرہ اوپر کیا تھا۔ آپ کی یہ خود غرضی مجھے دل و جان سے قبول ہے، اور زیادہ نہیں سوچیں، بس بابا کے اس قدر شدید ری ایکشن پر دکھ ہے، مگر کیا پتہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے۔ ابیرہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے امید سے بولی تو شمریز نے آنکھیں بند کر دیا، اسباب میں سر ہلاتے اس کی امید کو تقویت دی اور پھر اس کی پیشانی کو اپنے لب سے مہکاتا اسے شرماتے ہوئے دوبارہ سے خود میں چھپانے کا موقع دے گیا۔ دونوں نے ایک پل سے خوبصورت یادوں کو اکٹھا کرتے نئی رات اور نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔ شمریز نے ابیرہ کو ایک آسان زندگی دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر ابیرہ تو اس کا ساتھ پا کر ہی جیسے سب حاصل کر چکی تھی، اس لیے تو شمریز کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ شمریز کا ہر چھوٹا چھوٹا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، شمریز کو اپنا مزید دیوانہ بنائے جا رہی تھی۔ ان کے ساتھ کچھ 6 ماہ ہونے والے تھے۔ آج شام شمریز جلدی گھر آ گیا تھا۔
ابیرہ اس وقت کچن میں اپنی ساس کے ساتھ کھانا بنانے میں لگی تھی تو شمریز پانی پینے کے بہانے کچن میں چلا آیا تاکہ گھر آتے ہی اسے ابیرہ کی مکمل توجہ اپنی طرف چاہیے کہ شدید خواہش ہونے لگی تھی، اسی لیے وہ منہ بنایا پانی پیتا ایک نظر ابیرہ کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں کے ارتکاز پر سرخ پڑتی اسے اب گھو رہی تھی کہ وہ اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لے، مگر وہ ڈھیٹ بنا نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ اس وقت کی ابیرہ اور 1 سال کی ابیرہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جو لڑکی گھر سے بھاگتی تھی اب کئی دن سے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، وہ ایک مکمل مشرقی روپ میں ڈھلی گھریلو لڑکی بنی تھی۔ شمریز کو بہت خوبصورت لگی تھی۔ جیسے ہی امی کچن سے نکلی تو شمریز نے مسکراتے ہوئے مکمل توجہ سے کھانے میں چمچ ہلاتے ابیرہ کو اچانک سے اپنے بازوں میں گھیرا تو وہ سٹپٹائی تھی۔ شمریز سدھر جائے، کیوں چپک رہے ہیں مجھ سے؟ کافی دیر سے کچن میں ہوں، اسمیل آ رہی ہے مجھ سے۔ ابیرہ نے اپنے پہلو پر جمے شمریز کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ گرفت اور مضبوط کرتا اسے خود میں بھیجتے، اس کی سائڈ گردن پر چہرہ رکھتے، ایک گہری سانس بھرتے اس کی خوشبو کو انہیل کر گیا تھا۔ تمہارے وجود سے آتی ہر قسم کی مہک مجھے پسند ہے میری جان۔ شمریز کا بھاری لہجہ ابیرہ کو لرزا گیا تھا۔ اچھا نا پلیز پیچھے ہٹیں، امی آ جائیں گی۔ ابیرہ نے التجا کی تو وہ کنپٹی کو چھوتے شرافت سے پیچھے ہوتا کچن سے نکلا تو ابیرہ ایک نئی توانائی کے ساتھ کام میں لگی تھی۔ شمریز کا یہی والہانہ پن تو ابیرہ کو تھکنے نہیں دیتا تھا۔ ان کی یہ زندگی ہر گزرتے دن میں بہتر سے بہترین ہو رہی تھی جب اچانک سے ایک دن ایک طوفان آتا ان کی خوشیوں کو بھی اپنے ساتھ اڑا لے گیا۔ شمریز ایک دن گھر سے آفس جانے کے لیے نکلا تو پھر ہر شام کی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ سکا تھا۔ راستے میں اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا جس کے نتیجے میں اس کے سر پر تو چوٹ آئی تھی، ساتھ میں اس کی ایک ٹانگ بھی بری طرح فریکچر کا شکار ہوئی تھی۔ شمریز کا حادثے کا سنتے ابیرہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ دونوں ساس بہو روتی کرلاتی ہاسپٹل پہنچی تھی۔ یہاں پر شمریز کی حالت کافی سیریس بتائی جا رہی تھی، اسے ایمرجنسی روم میں لے جائے کافی دیر ہو چکی تھی۔ ابیرہ اور اس کی ساس بہتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل شمریز کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی جب کچھ گھنٹوں بعد ایک ڈاکٹر ان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ شمریز کی ایک میجر سرجری کے لیے 10 لاکھ روپے فوری جمع کروائیں، تبھی آگے علاج جاری کیا جائے گا۔ اور یہ اس دن کی دوسری آفت تھی جو ابیرہ کے سر پر آن پہنچی تھی۔ ابیرہ نے حواس باختیاری کے ساتھ کھڑے ہی اپنی بہجت اور اپنی جمع پونجی کا حساب کتاب کر لیا تھا مگر سوائے 1-2 لاکھ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے بینچ پر جا بیٹھی کہ اب تو اس کی آنکھوں کے آنسو بھی ٹھٹر سے گئے تھے۔ وہ اس وقت خود کو بے بسی کی آخری حد پر محسوس کر رہی تھی۔ آخر کچھ منٹ بعد اس نے اپنے گیلے گالوں کو صاف کیا اور شمریز کی امی کو اپنا انتظار کرنے کا کہتی وہ ہاسپٹل سے نکل آئی تھی۔ ایک رکشے میں بیٹھتی وہ اپنے گھر کا پتہ دیتی نڈھال سے اپنے باپ اور اپنے لب کو چلنے لگی تھی۔ وہ آج اپنی انا کو سلائے اپنے باپ کے آگے اپنے شوہر کی خاطر ہاتھ پھیلائے جا رہی تھی۔ ابیرہ آج ایک اجنبی کی طرح اپنے گھر آئی تھی۔ وجاہت عالم اپنے گھر کی ایک پرتعیش اسٹڈی میں سگار لیے بیٹھے کسی فائل کو چیک کرنے میں مصروف تھے۔ ابیرہ کو اس طرح اچانک اپنے سامنے دیکھتے چونکے اور پھر اس کا حلیہ دیکھتے وہ تمسخر سے مسکرائے تھے۔ بابا مجھے کچھ پیسے چاہیے ابھی، پلیز میری مدد کریں، وہ شمریز ہاسپٹل میں ہے۔ ابیرہ سر جھکائے ہوئی تھی۔ وجاہت عالم میں کچھ دیر خاموش رہتے بغور ابیرہ کو جانچا تھا اور پھر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتے صفاقی سے بولتے ابیرہ کی جان نکال گئے تھے۔ ابیرہ تمہیں تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق پیسے مل جائیں گے مگر میری ایک شرط ہے۔ وجاہت عالم ابیرہ کے ساکت پڑتے وجود کا خیال کیے بغیر اپنی بات مکمل کر گئے تھے۔ تمہیں اپنے شوہر کے علاج کے بعد اس سے طلاق لے کر واپس آنا ہوگا۔ اپنے بابا کے اس جملے پر ابیرہ نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے موجود دیوار کا سہارا لیا تھا۔ ابیرہ کا چہرہ سفید پڑا اور دل میں دکھ کی شدت اتنی تھی کہ آنکھوں میں آنسو تک آ پائے تھے، مگر اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ لرزتے وجود کے ساتھ کپکپاتی آواز میں اپنے باپ کی شرط مان گئی تھی کہ شمریز کی جان بچانا زیادہ ضروری تھا۔ اس دن ابیرہ خود کو ہارتی شمریز کی زندگی کی بازی کو جتوا گئی تھی۔ 1 سے 1.5 ہفتے بعد شمریز ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکا تھا اور اس وقت وہ بیڈ پر لیٹا آنکھوں میں کشمکش لیے ابیرہ کو دیکھ رہا تھا جو اس دن سے سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی جس دن اسے ایکسیڈنٹ کے بعد سے ہوش آیا تھا۔ وہ اس قدر لاتعلق اور خاموش ہو گئی تھی کہ خود سے اب شمریز سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی اور اس کا یہ بدلتا انداز شمریز کے دل پر بہت بھاری پڑا تھا۔ شمریز نے لب بھیجے بے بسی سے اپنی ٹانگ سے لپیٹے پلاسٹر کو دیکھا کہ اب وہ محتاجی بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا تو کیا یہ وجہ تھی کہ ابیرہ کی بدلنے کی؟ شمریز چاہ کر بھی ابیرہ سے واضح لفظوں میں اس میں
در آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں سوال نہیں کر سکا کیونکہ دل میں ڈر تھا کہ کہیں اس کا بھرم نہ ٹوٹ جائے۔ شمریز کے دل کو لاحق خدشات اگلی صبح سچ ثابت ہو گئے جب اسے اپنا کمرہ عبیرہ کے وجود سے خالی ملا، لیکن اس کی طرف کی سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ رکھا تھا جس پر چند سطریں لکھی تھیں۔ شمریز نے ناخوشگواری سے اس کاغذ کے صفحے کو اٹھا کر پڑھنا شروع کیا تھا، اور یہ تھا شمریز اور عبیرہ کی جدائی کا پروانہ جسے عبیرہ لکھ کر گئی تھی۔ سارا پڑھتے ہی وہ کاغذ چھوٹتا، شمریز کی گود میں آگے رہتا اور وہ لاچار بیٹا اپنے دل کی دھک دھک سننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ عبیرہ نے بھرم توڑ دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے بابا کے پاس جا رہی ہے، وہ ایک غریب اور اب ایک ٹانگ کے نقص والے شخص کے ساتھ باقی کی زندگی نہیں گزار سکتی، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کے گھر طلاق کے کاغذات بھیج دے، اسے یہ رشتہ اب رکھنا ہی نہیں تھا۔ اور یہ الفاظ شمریز کا دل توڑ کر رکھ گئے تھے۔ اول تو اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ عبیرہ ایسا کر سکتی ہے، اور اگر وہ ایسا کر بھی چکی تھی تو وہ قطعاً اسے طلاق دینے والا نہیں تھا۔ شمریز نے اگلے پل غصے سے پاگل ہوتے اس کاغذ کے ٹکڑے کرتے انہیں خود سے دور اچھالا تھا۔ عبیرہ عالم، تم نے پیسے کو اہمیت دی ہے نا، تو اب میں بھی تمہارے سامنے تمہارے جیسا بن کر آؤں گا۔ شمریز سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ خود سے عہد باندھتا آنکھوں بند کر گیا تھا، تو آنکھوں میں وہ سہانا وقت کسی فلم کی طرح چلتا محسوس ہوا تھا جو اس نے عبیرہ کے ساتھ گزارا تھا۔ شمریز کی ماں نے اسے بہت کہا کہ ایک بار عبیرہ کے پاس جانا چاہیے، اس سے آمنے سامنے بات کرنی چاہیے، لازماً اس سب کے لیے اس کے باپ نے اسے مجبور کیا ہوگا، مگر شمریز غصے میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو عبیرہ کو اس پر یقین کرتے ساری بات بتانی چاہیے تھی، اس طرح چوری چھپے سارے تعلقات ختم نہیں کرنے چاہیے تھے۔ عبیرہ بس اپنا خالی وجود لیے اپنے باپ کے پاس لوٹی تو وہ بنا اس کے مردہ وجود کا حساس اور احساس کیے اپنی جیت میں خوش ہو گیا تھا۔ عبیرہ جو پھر اپنے کمرے میں بند ہوئی تو پورا ایک ماہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ملازمہ وہیں سے کھانا پہنچا دیتی جیسے وہ بہت کم کھا پاتی تھی۔ جب ایک دن اس کے باپ کو اس کا احساس ہو ہی گیا اور اس کے کمرے میں چلے آئے تو اس دن وجاہت عالم کو سفید لباس میں ملبوس عبیرہ ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ کسی بھٹکتی ہوئی روح کی مشابہ لگی تھی کہ ایک پل کو آج واقعی میں ان کا دل بیٹی کی دکھی دیکھ کر نرم پڑنے لگا تھا۔ عبیرہ، کیوں خود کو قید کر رکھا ہے تم نے؟ باہر نکلو، پہلے کی طرح زندگی انجوائے کرو، دیکھنا ایک دن تم سب بھولتے آگے بڑھ جاؤ گی۔ وجاہت عالم کے مشورے پر عبیرہ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نے جنم لیا۔ میری زندگی ایک جگہ رک گئی ہے تو بے شک میرا وجود جتنا مرضی آگے بڑھ جائے، میری روح وہیں بھٹکتی رہ جائے گی۔ عبیرہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ دیکھو عبیرہ، تمہارا اس انسان کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں تھا، تمہیں اب تو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پیسے کی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے۔ اس حقیقت کو مانتے جتنا جلدی ہو سکے جذباتی پن کے بجائے عقل سے کام لو اور اپنے سرکل سے کسی کو پسند کر لو اور شادی کر لو۔ وجاہت عالم نہ جانے کیوں اتنے شفاق تھے۔ شمریز نے ابھی فی الحال مجھے طلاق نہیں دی بابا، اور اگر وہ دے بھی تھے تو میں دوبارہ شادی نہیں کروں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عبیرہ دو ٹوک الفاظ استعمال کرتی باپ کے سامنے سے ہٹ گئی تھی جو اسے سنتے نخوت سے سر جھٹک رہے تھے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور 2 سال تک عبیرہ جو دنیا سے کنارہ کشی کیے ہوئی تھی وجاہت عالم پر فالج کے اٹیک کا سنتے وہ ہاسپٹل آئی تھی۔ اس دن عبیرہ کے باپ کی دولت کچھ نہیں کر سکی اور وہ لاچار ایک ٹانگ اور بازو کی طاقت کھوتے محتاج ہو کر رہ گئے تھے۔ عبیرہ بغیر انہیں کچھ بتائے ان کی خدمت کرنے لگی تھی۔ جب بزنس میں کئی جگہ نقصان ہونے پر وجاہت عالم نے عبیرہ کو بہت اصرار کر کے اسے یہ سب سنبھالنے پر مجبور کر گئے تھے۔ دل میں اب کہیں عبیرہ کی ویران زندگی کو دیکھتے دل غم زدہ ہونے لگا تھا۔ عبیرہ بھی خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑے ہوئی تھی۔ وہ جو شروع میں نہ چاہتے ہوئے بھی شمریز کی آمد کی منتظر رہتی تھی، مگر نہ ہی شمریز آیا اور نہ ہی اس کی جانب سے طلاق کے کاغذات، اور تو اور وہ اپنا گھر بیچ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ عبیرہ رات کے اندھیرے میں تھکے وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو اپنے کمرے میں جانے سے پہلے وہ باپ کے پاس آئی تھی کہ یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ کچھ دیر ان سے بات کرتے کمرے سے نکلی تو آج وجاہت عالم کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تکیے بھگو گئے تھے کہ آج ان کی زبان بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، کہ ان کی زبان بھی فالج کے زیر اثر آ چکی تھی۔ انہیں اب سمجھ آنے لگا تھا کہ جس دولت کے پیچھے وہ ساری زندگی بھاگتے رہے تھے وہ تو سب بناوٹ ہی تھا۔ اصل سرمایہ تو ان کی اکلوتی اولاد عبیرہ تھی جس کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر چکے تھے، اور اب تو وہ اللہ سے ایک آخری خواہش میں اپنی بیٹی کی خوشیاں لوٹ آنے کی دعا مانگ رہے تھے۔ عبیرہ آج ایک نئی کمپنی سے ہونے والی ڈیل کی فائل لیے بیٹھی جسے غور سے پڑھ رہی تھی۔ جب سیکرٹری کی جانب سے میٹنگ میں سب کو جمع ہونے کی اطلاع دی تو عبیرہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا تھا۔ وہ اس وقت مکمل آفس لک میں لیڈی
پین کوٹ پہنی ہوئی تھی۔ اتنی سی عمر میں اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی سب کو حیران کر دیا کرتی تھی، اور اس کا ہر وقت کام سے مطلب رکھنا بھی انوکھا ہی تھا کہ نہ جانے وہ لڑکی ایک مشینی زندگی کیوں گزار رہی تھی۔ یہ سب کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوال تھے، مگر اس سے پوچھنے کی جرات کوئی نہیں کر پاتا تھا کہ وہ اپنے بنائے دائرے میں اکیلی رہنا پسند کرتی تھی۔ میٹنگ روم میں داخل ہونے پر سب لوگ عبیرہ کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے رسمی سا مسکرانے کی بھی زحمت کیے بغیر اپنی مخصوص نشست پر جا بیٹھی تھی، اور پھر جیسے ہی اس نے مخالف کمپنی کے اونر کی طرف نظریں اٹھائی تو پھر کچھ دیر کے لیے عبیرہ کو اپنے اعتراف میں ہوتی ہلچل بھولی تھی۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد عبیرہ کا دل اس قدر زور سے دھڑکتا اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا، ورنہ پچھلے گزرے 5 سال تو یہ دل بس اپنی معمول کی رفتار بھی بمشکل نبھا رہا تھا۔ شمریز، ایک سرگوشی کے سے انداز میں عبیرہ کے لبوں سے اپنے محبوب کا نام نکلا جس سے جدائی اس سے بے موت مار گئی تھی۔ میرے خیال میں میٹنگ کا آغاز کر دینا چاہیے۔ یہ بولنے والا شمریز تھا، اس کی آواز سرد سی تھی۔ اسی طرح عبیرہ کو دیکھتے بھی اس کی آنکھوں میں انجان پن تھا۔ وہ آج 5 سالہ پرانا شمریز نہیں بلکہ اپنی خود کی بنائی کمپنی کا مالک ایس کے تھا۔ عبیرہ جو پرفیکشن کے لیے مشہور تھی آج بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ وہ میٹنگ کے اہم پوائنٹس بھول رہی تھی، مگر وہیں شمریز ٹانگ پٹانگ چڑھائے بیٹھا پورے اعتماد سے اپنی کمپنی کے موقف کو سامنے لاتا بات کرتے ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے واقعی میں اسے عبیرہ کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑا ہو۔ مگر عبیرہ کی آنکھیں بلکہ اس کے جسم کا ایک عضو آج سماعت بنا شمریز کو سن رہا تھا، اس کے اپنے سامنے موجود کا یقین کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی اسی 5 سال پہلے والی دیوانگی کی جھلک نمایاں تھی۔ اس دن میٹنگ ختم ہونے پر عبیرہ چاہ کر بھی شمریز کے پیچھے نہیں جا سکی تھی، اس کا میجر ہی اسے سی آف کرنے گیا تھا۔ عبیرہ اپنی جگہ جمی بیٹھی رہ گئی تھی جبکہ سارا اسٹاف باہر جا چکا تھا۔ پھر وہ زیادہ دیر وہاں رک نہیں سکی تھی اور وقت سے پہلے آج پھر اس پر چھایا جمود ختم ہوتا، اس کی آنکھیں آنسو بہاتی آج پھر اس کے دل میں چھپا درد بیان کر رہی تھی۔ عبیرہ نے پھر سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہ کر گزارا تھا کہ وہ اپنے دکھ میں باغ کو بھی بھول گئی تھی۔ شمریز کی کمپنی سے ڈیل فائنل ہو چکی تھی اور اب ہر بار سامنے پر عبیرہ پل پل شمریز کو ایک انجان روپ میں دیکھتی، عبیرہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ وہ ایک حسرت لیے شمروز کو دیکھتی رہ جاتی کہ اسے چھوڑ کر آنے والی وہ خود تھی۔ وہ اس کے پاس کس منہ سے جا کر کہتی کہ وہ آج بھی اس کی یادوں میں تڑپ رہی ہے جبکہ وہ اس کے مشکلات بھرے دن میں اسے اکیلا چھوڑ چکی تھی۔ عبیرہ پھر سے اپنے کمرے میں قید رکھنے لگی تھی۔ آفس کبھی جاتی تو کبھی 2 دن کمرے سے ہی نہ نکلتی، اور اس کی یہ روٹین وجاہت عالم کے علم میں بھی آنے لگی تھی۔ عبیرہ نیچے قالین پر گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، لمبے بال پشت پر الجھے اور بکھرے ہوئے تھے، لباس آج بھی سفید پہن رکھا تھا۔ جب ایک ملازمہ دستک دیتی کمرے میں آئی اور اسے کسی مہمان کی آمد کے بتانے لگی تو وہ بغیر چہرے کا رخ موڑے ہی سختی سے اسے منع کر گئی تھی کہ اسے کسی سے نہیں ملنا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد عبیرہ پھر سے سابقہ پوزیشن میں چلی گئی تھی۔ جب دوبارہ دستک کے ساتھ جیسے ہی دروازہ کھلا، عبیرہ نے غصے سے گردن موڑی تھی، مگر وہاں اپنے دراز قد شمریز کو کھڑے پا کر وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے زور زور سے اپنی پلکوں کو حرکت دی تھی جیسے اپنے سامنے شمریز کی موجودگی کا یقین نہ آ رہا ہو۔ شمریز ایک طائرانہ سی نگاہ پورے کمرے میں ڈالتا آگے بڑھا تھا۔ نہ جانے کیوں عبیرہ کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ کچھ خوف زدہ سی اپنے قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ عبیرہ کو لگ رہا تھا کہ شاید شمریز اسے طلاق دینے آیا ہے۔ تم نے آخری بار آتے ہوئے مجھ سے ایک ڈیمانڈ کی تھی تو سوچا آج تمہارے سامنے وہ پوری کر دوں۔ شمریز کی اب جانچتی نگاہیں عبیرہ کے سراپے پر مرکوز تھیں۔ روز کے باعث اور رونے کے باعث سوجی آنکھیں اور سرخ چہرہ، ملگجہ سا لباس، وہ کملائی سی کہیں سے بھی ایک لیڈی باس نہیں لگ رہی تھی جو اپنا بزنس اتنی کامیابی سے چلا رہی تھی۔ نہیں، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، آپ جائیں یہاں سے، عبیرہ نے خشک پڑتے لبوں سے کہا۔ چہرے پر وحشت پن بھرے تاثرات چھانے لگے تھے۔ شمریز کے الفاظ عبیرہ کو جان نکالنے کے عمل کے گزار رہے تھے۔ وہ اپنے لرزتے وجود پر قابو پانے کے لیے اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ کیوں اب کیا ہو گیا؟ تمہیں تو مجھ سے مکمل جدائی چاہیے تھی نا؟ اب شاید میرا اسٹیٹس اور کسی نقص کے بغیر وجود دیکھ کر ارادہ بدل لیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ شمریز اس کے نزدیک آتا ایک جھٹکے سے اسے اپنی تحویل میں لیے کس قدر جارحانہ انداز میں بولا تو عبیرہ نے سراسیمگی کے عالم میں نفی میں سر ہلایا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں۔ ان بازوں کے تحفظ برے حصار کو اس نے کسی قدر یاد کیا تھا، اور آج جب وہ میسر آیا تو وہ اپنا ضبط کھوتی شمریز کی شرٹ کو جکڑے اس کے کندھے سے چہرہ ٹکائے ہچکیوں سے رو دی تھی۔ میں مجبور تھی شمریز، میرے سامنے آپ کی زندگی کے لیے ہمارا جدا ہونا شرط رکھ دیا گیا تھا۔
ابیرہ وہ وقت یاد کرتے شدت سے روتی تھی۔ شمریز کا ابیرہ سے ناراض دل فوراً سے نرم پڑنے لگا تھا۔ وہ بخوبی اس لڑکی کی خود سے محبت کا عالم جانتا تھا۔ اب سمجھ آنے لگا تھا کہ شمریز سے دور ہونا ابیرہ کے لیے کتنا مشکل رہا ہوگا۔ پلیز مجھے اپنے نام سے الگ مت کریے گا شمریز، آپ جانتے ہیں آپ کتنا ضروری ہے میرے لیے۔ آپ کو چھوڑا تو اپنی روح بھی وہیں کہیں چھوڑ آئی تھی، یہ تو اپنے جسم کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہوں میں۔ ابیرہ نے منت کی تھی۔ شمریز نے گہری سانس بھری تو دل کی جو ابیرہ پر یقین تھا وہ سچا نکلا تھا کہ یہ لڑکی بے وفا نہیں تھی، اور اس بات کی گواہی تبھی اس کے دل نے دے دی تھی، مگر تب وہ بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اب اپنے حالات بدل کر ہی ابیرہ کے سامنے آنا ہے، خاص طور پر اس کے باپ کا غرور توڑنا ہے۔ اور اب جب وہ پلٹا تو پتہ چلا وہ وجاہت عالم تو پہلے ہی اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، اور آج ابیرہ کے پاس شمریز انہی کی بدولت آیا تھا کہ وہی کل ویل چیئر پر اس کے آفس جاتے، شمریز کے آگے ہاتھ جوڑتے، اسے ابیرہ کو دوبارہ سے قبول کرنے کی درخواست کرتے، ساری سچائی بتائی تھی کہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب انہی کا کیا دھرا تھا، تو وہ اس کی سزا ابیرہ کو نہ دے۔ شمریز نے بڑا دل کرتے وجاہت عالم کو معاف کر دیا تھا، اور آج وہ ابیرہ کو لینے بھی آن پہنچا تھا، مگر جو پہلے ابیرہ پر غصہ تھا وہ بھی نکالنا ضروری تھا۔ شاید ابیرہ کے دل میں ہر بار اپنی اہمیت کا احساس شمریز کو سمجھاتا تھا کہ وہ کتنا خوش قسمت ہے جو اس خوبصورت اور دلکش لڑکی کے لیے سب سے پہلے ہے۔ نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی بھی ادھوری ہے۔ اب پھر سے ایک ساتھ ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے اور اس جدائی کو کبھی اپنے درمیان آنے کی نوبت نہیں دیں گے۔ شمریز ابیرہ کا چہرہ اپنے سامنے کیے نرمی سے بولتا، ابیرہ کو خوشی سے ہمکنار کر گیا تھا۔ تو کچھ دیر شمریز کے چہرے پر نظریں جمائے رہی، پھر مسکرا دی تو شمریز نے اس مسکراہٹ میں اپنے لمس کے رنگ بھرتے اپنے محبت بھرے حصار میں قید کیا تھا۔